والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری جستجو میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ایسے لوگوں کو اپنی طرف آنے والے راستوں کی ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ حقیقی بات یہی ہے کہ جب انسان حقیقی طلب، حقیقی تجسس لے کر اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے، حق کی تلاش میں نکلتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ حق اسے نہ ملے۔ حق اسے مل کر رہتا ہے اگر صدق دل کے ساتھ نکلے، خلوص نیت کے ساتھ نکلے، اللہ تعالیٰ تمام راہیں کشادہ کر دیتا ہے۔ تو واقعہ بڑا سبق آموز ہے کہ 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کے لیے نکلا، جا کر پوچھا کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ 99 قتل سر پہ لیے پھر رہا ہے اور ابھی بھی توبہ، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسے بھی قتل کر دیا جس نے نا امید کیا، 100 قتل پورے ہو گئے، کسی اور کے پاس چلا گیا، کیونکہ دل کے اندر جستجو ایسی ہے کہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، چین لینے نہیں دیتی، سکون لینے نہیں دیتی۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ تم فلاں علاقے کی طرف چلا جا، فلاں بستی ہے، وہاں کے لوگ نیک ہیں، ان کے ساتھ جا کے مل جل کر زندگی بسر کر۔ سفر کا آغاز کیا، کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ موت نے آ دبوچا، وفات ہو گئی۔ لیکن جذبہ اتنا صادق تھا، طلب اتنی بلند تھی، صدق دل اتنا حاوی تھا کہ الفاظ ہیں کہ جب زندگی و موت کی کشمکش میں تڑپ رہا تھا تو سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر اس بستی کی طرف جا رہا تھا جہاں پہ وہ اللہ والے رہتے ہیں۔ وفات ہوئی، فرشتے آ گئے، جنت والے، جہنم والے، جنت والوں نے کہا کہ جنتی، جہنم والوں نے کہا جہنمی، جنت والوں نے کہا کہ تڑپ دیکھو کس طرف سے جا رہا تھا۔ فیصلہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کر لو، اگر جدھر سے آیا ہے وہ فاصلہ کم ہے، جدھر جا رہا تھا وہ زیادہ ہے، تو جہنم والے لے جائیں۔ اگر بستی قریب تھی تو جنت والے لے جائیں۔ پیمائش کی گئی، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا کہ سکڑ جا۔ اس طرف کی زمین کو حکم دے دیا جو بستی کی طرف تھی کہ سکڑ جا، وہ زمین سکڑ گئی، پیمائش کی گئی تو بستی کی طرف جانے والا راستہ کم نکلا، اللہ رب العزت نے بخش دیا۔ ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی ڈھونڈنے والا نکلے، کوئی متلاشی بن کر نکلے، کوئی ہاتھ میں کاسہ گدائی لے کر نکلے، کشکول گدائی لے کر نکلے، اللہ رب العزت دیتے ہیں، اللہ رب العزت راستے کشادہ کرتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کہاں آتش قدوں پر ڈیوٹیاں دینے والے، نگہداشت کرنے والے، گھر سے بھاگے، راہب کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، 3 4 5 راہب بدلے، چلتے 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 آخری راہب نے کہا کہ اس سرزمین میں جہاں پہ کھجوریں بہت ہوتی ہیں ایک پیغمبر آئیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہوں گے، یہ علامتیں ہوں گی۔ وہاں پر چلے گئے، بکتے بکاتے غلام بن گئے، آقا علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ نشانیاں جو راہب نے بتلائی تھیں آقا علیہ السلام میں دیکھیں، آقا کی مہر نبوت بھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے وہ بھی دیکھا، اور کھجوروں کی سرزمین بھی دیکھی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کیوں؟ کہ یقین کی دولت گھر سے لے کے نکلے تھے، سچے متجسس بن کر نکلے تھے، اللہ کو تلاش کرنے نکلے تھے۔ ہماری تلاش میں کمی ہے، ہماری جستجو میں سقم ہے۔ اگر ہم سچی طلب لے کر، سچی تڑپ لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں تو صحیح بات ہے، زمین آج بھی سکڑ سکتی ہے،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنی معرفت کی، اپنی تلاش کی سچی جستجو، طلب اور تڑپ پیدا فرمائے۔